السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کا راستہ، ایمان کا راستہ، اسلام کا راستہ، یہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا کہ وہ لوگوں کی رہنمائی فرمائیں اللہ کی طرف، ہدایت کی طرف۔ اور اس راستے پہ چلنے کے لیے اللہ نے ان کو بھی یہی تعلیم دی کہ میری مدد چاہتے ہو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر آپ کو اللہ کی مدد چاہیے ہوگی تو وہ مدد نماز اور صبر کے ساتھ آئے گی۔ صبر اس قدر اہم ہے کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر 103 مرتبہ آیا ہے۔ دین میں صبر امامت کا ایک اہم ترین اصول ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ یعنی انبیاء یہ وہ لوگ تھے جو اپنے پیشواؤں کو اللہ کے حکم سے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے، مگر اس وقت جب انہوں نے صبر کیا اور اللہ کی آیتوں پہ یقین کیا۔ صبر لغت میں والحبس والقفو کو کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو منع کرنا یا روکنا، یہ صبر ہوتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کا اتنا اجر دیتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کو بغیر حساب کے اجر دیتے ہیں، یعنی ان کا اجر اتنا ہے کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ صبر 3 چیزوں پہ کیا جاتا ہے۔ ایک وہ صبر ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت پر کیا جائے، ایک وہ صبر ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے گناہوں پہ صبر کیا جائے، اور تیسرا صبر وہ ہوتا ہے جب انسان پر مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں تو وہ ان پر صبر کرے۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت پر صبر کیسے کرنا ہوتا ہے۔ الصبر علی طاعت اللہ، یعنی اللہ کی اطاعت، اللہ کے بتائے ہوئے نیک کاموں پر، اس کی شریعت پر، اس کے احکامات پر صبر کرنا۔ جیسے کہ نماز ہے، جب ہم سخت سردی میں سخت ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں تو کیا یہ صبر نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے جو ہم مشقت اٹھاتے ہیں، جو ہم تکلیف اٹھاتے ہیں، کیا یہ صبر نہیں کہلائے گا؟ روزہ ہم ایک وقت مقرر سے لے کر مغرب تک رکھتے ہیں، حلال چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، نہ طعام کھاتے ہیں، نہ پانی کا کوئی انتظام۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی اطاعت پہ صبر ہی ہوتا ہے۔ ایک چیز جو حلال بھی ہے مگر ہم اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں اس کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں۔ وہ مال جو ہم محنت کر کے کماتے ہیں اس کو اللہ کے راستے میں کبھی زکوٰۃ کی شکل میں، کبھی صدقے کی شکل میں دیتے ہیں، کیا یہ اللہ کی اطاعت پر صبر نہیں ہے؟ حج کرتے ہیں، ان دنوں میں جو ہمیں بے آرامی، بے سکونی ہوتی ہے، یہ بھی حقیقت میں
اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت پر صبر ہی ہوتا ہے، اور اسی طرح کے بے شمار نیکی کے اور فرائض، یہ سارے کام اللہ کی اطاعت پر صبر کرنے سے ہی ہو سکتے ہیں، یعنی ہم بغیر شکوہ کیے ہوئے اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں کیے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد صبر کی دوسری قسم آتی ہے، الصبر عن المعاصی، یعنی گناہ کے کاموں پہ صبر۔ اس کائنات کو اللہ نے جب سے تخلیق فرمایا، گناہ کرنا کبھی بھی انسانی تاریخ میں اس قدر آسان نہ تھا جتنا آج اس لمحے، اس صدی میں ہے۔ آج ہم گناہوں میں جتنا ملوث ہو چکے ہیں، یہ کبھی بھی پہلی امتوں کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتنے آسمانوں سے اس زور شور سے اتریں گے جیسے بارش کے قطرے جو ہمارے ذہنوں تک آ جاتے ہیں۔ تو کیا آج ایسا نہیں ہے؟ آج یہ فتنے ہمارے گھروں کے اندر، ہماری انگلیوں کے بیچ میں آ گئے ہیں۔ آج ایسا ہو گیا ہے کہ ایک بچہ بھی، ایک بوڑھا بھی، ایک جوان بھی ایک بٹن دباتے ہوئے دنیا کی مختلف لغو چیزوں میں چلا جاتا ہے۔ کیا کبھی اس قدر آسانیاں رہی تھیں؟ واللہ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آج گناہ نہ کرنا حیرت کا سبب ہے، گناہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں رہ گئی، اور سب سے بڑی بات کہ ان گناہوں سے بچ کے رہنا، اور اللہ نے جو یہ نعمت ہمیں دی، جس کو ہم موبائل کہتے ہیں، جس کو ہم ٹیلی ویژن کہتے ہیں، جس کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں، جس کو ہم یوٹیوب کہتے ہیں، ان ساری چیزوں کو، یہ سارے گناہ کے اسباب ہیں جو پہلے انسانی تاریخ میں کہیں بھی میسر نہیں تھے۔ آج ہمارے ایک بٹن جلانے سے سارا گھر روشن ہو جاتا ہے۔ آج گناہ کرنا ہمارے لیے پہلے کی نسبت بہت آسان ہو گیا ہے۔ تو کیا ان چیزوں سے جو ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہیں، یہ چیزیں جو نعمتیں ہیں، کیا ہم ان کو اللہ کی اطاعت میں استعمال نہیں کر سکتے؟ اگر نہیں کر سکتے تو اللہ کی نعمتوں کو گناہ کے کاموں میں کرنے پہ بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے موبائل، سوشل میڈیا، تو ہمیں اس پر اللہ کا کلمہ بلند کرنا چاہیے، اللہ کی بات کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر دوسروں کو بتانا چاہیے، کیونکہ دوسرے مذاہب والے اپنے دین کے ساتھ اس قدر مخلص ہیں کہ آج ان کے دین کا بول بالا ہے، مگر دین اسلام ہم نے ان نعمتوں کو بجائے اس کے کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی ذات کے لیے استعمال کریں، ہم نے اس کو اپنی خواہشات کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو گناہوں سے پاک رہنے پر صبر کرنا، یہ صبر کی سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ اس کے علاوہ آزمائشوں پہ صبر، الصبر علی البلاء، یعنی مصیبتوں پہ، آزمائشوں پہ صبر کرنا۔ اور یہ صبر کرنا کیسا صبر کرنا ہوتا ہے، یہ ہمیں انبیاء کی تعلیمات سے ملتا ہے۔
جو صبر انہوں نے کیا، جو مشکلات ان کو آئیں، انہوں نے بے شمار مواقع پہ اس صبر کا مظاہرہ کیا۔ سب سے پہلے ذکر کریں انبیاء میں سے حضرت ایوب کا، جن کو اللہ نے بیماریوں سے آزمایا۔ اللہ فرماتے ہیں، ہم نے ایوب کو آزمایا لیکن ہم نے انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو بہت صبر کرنے والا پایا۔ حضرت یعقوب کو یاد کیجئے، ان کے متعلق اللہ کیا فرماتے ہیں، فَصَبْرٌ جمیل۔ جب ان کو ان کے پیارے بیٹے سے جدا کیا گیا تو نہ صرف انہوں نے صبر کیا بلکہ بہترین صبر کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو یاد کیجئے، ایک بوڑھا باپ ابراہیم، جس کو اللہ بڑھاپے میں ایک اولاد سے نوازتا ہے، بیٹا جو باپ کا سہارا ہوتا ہے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام جب خواب دیکھتے ہیں، اور بے شک نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو اسماعیل کیا فرماتے ہیں، سَتَجِدُنِی اِن شَاءَ اللہِ مِنَ الصَّابِرِینَ۔ افعل، یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ وہی کریں جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک آپ مجھے ضرور بالضرور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی ایک زندہ مثال ہیں۔ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کھاتے تھے؟ تو عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم اے میرے بھانجے، ہم ایک چاند دیکھتے، دوسرا چاند دیکھتے، تیسرا، 2 مہینے میں 3 چاند دیکھتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس مدت تک آگ نہ جلتی۔ تو وہ کہنے لگے، اے خالہ، پھر آپ کیا کھاتیں؟ تو انہوں نے کہا، کھجور اور پانی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ہمسائے تھے، ان کے دودھ والے جانور تھے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ بھیجتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو وہ دودھ پلاتے۔ تو یہ صبر ہی ہے کہ ہمیں 2 مہینے ہو جائیں اور ہمارے گھر کی یہ صورتحال ہو تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا عہد کے بعد بھی کوئی ایسا دن تھا جو آپ کے لیے مشقت والا تھا؟ عہد وہ دن تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا بھاری تھا۔ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا، ہاں عائشہ، تمہاری قوم نے مجھے بہت ستایا۔ میں طائف کی طرف گیا، ان کو دعوت دی، لیکن انہوں نے میری دعوت کو ٹھکرایا۔ میں وہاں سے چلا تو ایک بادل کا سایہ میرے اوپر تھا، میں نے دیکھا تو وہ جبریل تھے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے تھے۔ انہوں نے کہا، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں 2 پہاڑوں کے بیچ ان کو پیس دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے اللہ ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا فرمائے گا جو صرف اکیلے
اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرے گا تو یہ کیا تھا؟ یہ ان کا صبر تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں سے اپنی موت کے وقت نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹو، نماز قائم کرنا، اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے ہر کسی کو منع کرنا، اور جب بھی تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو تم صبر کرنا، کیونکہ یہ بڑی عظمت کا کام ہے۔ تو ہمیں اس سے صبر کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ صبر ایمان کے راستے میں، اسلام کے راستے میں کس قدر اہم ہے، کہ اللہ اس کی ہمیں کس قدر فضیلتیں بتاتا ہے۔ قرآن میں بے شمار مقام پہ صبر کی اہمیت، صبر کا اجر بتایا جاتا ہے۔ سورہ رعد میں آتا ہے وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی ذات، اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیا، نماز پڑھی اور خرچ کیا اس میں سے جو اللہ نے ان کو دیا، کبھی چھپتے ہوئے کبھی اعلانیہ، اور وہ نیکی سے برائی کو مٹاتے ہیں تو ان کے لیے بہترین انجام ہے۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، کے باغات، ہمیشہ کے باغات، وہ ان میں داخل ہوں گے، اور جو ان کے باپ دادا، ان کی بیویاں، ان کی اولادیں ہیں ان کے ساتھ، اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر ہر ایک دروازے سے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو تم پر کس وجہ سے انہوں نے صبر کیا۔ دنیا میں انہوں نے حق پر چلتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس راستے کی مشکلوں کو برداشت کیا، تو آج کیا ہوا؟ ان کے صبر کی وجہ سے آج وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بیوی اور اپنے پیارے بچوں کے ساتھ جنتوں کی نعمتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ بے شک صبر بہت مشکل ہے، مگر اس کا اجر بے مثل ہے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔